الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ہما جنتک و نارک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر اے ضیا، ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر اے ضیا. دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائے گا، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائے گا. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ آج آپ کے اس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اجلاس رات ہی سے چل رہا ہے. آپ اس اجلاس کو یکے بعد دیگرے علماء کرام کے بیانات رات سے ہی سماعت فرما رہے ہیں. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کا یہاں بیٹھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو ان علماء کرام سے محبت و عقیدت ہے، کہیں نہ کہیں تو قرآن کریم سے آپ محبت کرتے ہیں. واقعتاً ورنہ اتنی مصروف ترین لوگوں کی زندگیاں ہو گئی ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. رشتہ داری میں پہلے لوگ جایا کرتے تھے تو ٹائم نکالا کرتے تھے، 3 رات 4 دن اس طریقے سے زندگی اپنی گزارتے تھے. یعنی کہیں رشتہ داری میں چلے گئے، پتہ چلا 1 ہفتے میں وہاں سے واپس آ رہے ہیں. لیکن آج کے حالات تو یہ ہیں کہ بچہ اگر اپنی ننسال میں بھی جاتا ہے، اپنے ماموں نانا کے یہاں بھی جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ
بہت بڑا تیر مارا تو 4-5 گھنٹے وہ زندگی اپنی وہاں گزار کر کے چلا آتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی, نیند تو مجھے اپنے گھر ہی جا کر کے آتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اتنا مصروف انسان ہو گیا, لیکن آپ نے قیمتی وقت نکال رکھا ہے. آپ بہت قیمتی اور بڑے ہی خوددار انسان ہے کہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو مدرسے سے, قرآن کریم سے انسیت محبت ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے میں عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ آپ کا مدرسہ ترقی کی طرف رواں دواں ہے کہ کچھ نہ کچھ مدرسے میں عمارت کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. کبھی بیت الخلا ہے, کبھی کوئی کمرہ بن گیا, یہ ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے, اور آہستہ آہستہ بہت ساری تعمیرات ہو جائے گی الحمدللہ اگر آپ کی توجہ رہی. یہ ایک علاقے کا بڑا مدرسہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا اور عزیزم قاری محمد شیر خان صاحب کا کہ انہوں نے ماشاءاللہ مدرسے میں 4 چاند لگا رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید ترقیات سے نوازے. اور اسی طریقے سے میں شکر گزار ہوں یہاں کے تمام اسٹاف کا کہ جتنے لوگ بھی یہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سب مل جل کر کے خدمت انجام دے رہے ہیں, اور یہ ادارہ ترقی کی طرف رواں دواں ہے. اسی طریقے سے میں شکریہ ادا کر دوں میرے رفیق محترم بھائی محمد ثاقب صاحب جو اس جلسے کو کوریج کر رہے ہیں, تاکہ کل کوئی دیکھے تو پتہ چلے کہ بجھیڑے کے اندر بھی لوگوں کو دین کا اس قدر جذبہ, اس قدر شوق ہے کہ ان کے یہاں دینی کسک ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں, چونکہ آج ضرورت بن گئی ہے. اگر کہیں تم مدرسے کی ضرورت کو لے کر کے جاؤ کہ کہاں ہے تمہارا مدرسہ اور کس نوعیت کا ہے تمہارا مدرسہ, تو پھر وہ فٹاک سے نکال کر کے دکھلا دے گا کہ یہ ہے ہمارا مدرسہ اور ہمارے مدرسے کا سالانہ اجلاس. تو میں شکر گزار ہوں بھائی ثاقب صاحب کا بھی, اور یہاں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں, سب کا شکر گزار ہوں. پشے پردے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں صرف دین کی باتیں سنیں, باتیں نہ کریں. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نسخہ بیان کیا ہے اور ایسی ایک تجویز قرآن کریم کے اندر رب نے پیش کی ہے کہ اس تجویز پر عمل ہو جائے, اس نسخے پر عمل ہو جائے تو سماج سے ایک ایسی بیماری کا خاتمہ ہو جائے, سماج سے ایک ایسی بیماری کا ازالہ ہو جائے کہ جو آج گھر گھر میں پنپ رہی ہے. وہ بیماری ایسی خطرناک ہے کہ جو آج ڈاکٹروں نے مہم چلا رکھی ہے کہ کرونا اتنی سخت بیماری نہیں ہے, یہ پولیو وبھاگ والے جگہ جگہ کبھی دوائی پلاتے پھرتے, وہ بھی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ جس بیماری کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ کوئی گھر شاید اس بیماری سے خالی ہو, کوئی خاندان اس بیماری سے خالی ہو, اور کوئی بستی اس بیماری سے خالی ہو. وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ یہی تو بیماری ہے کہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اپنے باپ کو نشانہ بناتا ہے, بچہ جوان ہوتا ہے تو معصوم سی ماں کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے, ماں کو نشانہ بناتا ہے. نوجوان تجھے یہ چاہیے کہ تو قرآن کریم کے ہاسپٹل کی طرف آئے, قرآن کریم کے دارالشفا کی طرف آئے تو پھر تیری بیماری کا علاج ہو جائے گا. اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دیمک سے بھی خطرناک بیماری ہے. دیمک جس لکڑی میں لگ جائے وہ لکڑی ختم ہو جائے, اور اگر کسی کھیت کے اندر لگ جائے فصل تباہ برباد ہو جائے, لیکن یہ لکڑی یہاں ختم ہو جائے گی, دنیا کے اندر فصل ختم ہو جائے گی. وہ بیماری تو ایسی ہے اگر اس بیماری کو نہ روکا گیا, وہ بیماری بڑھتی چلی گئی تو اس نوجوان کی یہ زندگی بھی
بھی تباہ برباد ہو جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے آخرت بھی تباہ برباد ہو جائے گی۔ وہ بیماری کون سی ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ رب نے ایک نسخہ قرآن کریم کے اندر تجویز فرما دیا کہ اگر اس نسخے پر عمل ہو جائے، اس نسخے کو وہ بیمار اپنی زندگی میں داخل کر لے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے، رب کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے رب کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، نہ ان کو جھڑکنا، بلکہ ان کے ساتھ میں ادب و احترام سے پیش آنا اور ان کے ساتھ میں اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنا۔ لیکن آج نوجوان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو رلاتا ہے، ماں باپ کو تڑپاتا ہے، جبکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک سوال کو اچھال دیا ہے، ایک سوال پیدا فرما دیا کہ کیا وجہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیوں حکم دیا ہے؟ پھر خود جواب تحریر فرماتے ہیں کہ والدین کے بہت سے معاملات جو کہ اپنی اولاد کے ساتھ میں ہوتے ہیں، اللہ کے ان معاملات کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جو کہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی والدین بچے کے وجود میں مؤثر ظاہری ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے وجود میں مؤثر حقیقی ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین نے پیدا کیا ہے، والدین کی کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا ہے۔ دوم یہ کہ پروردگار اپنے بندوں کو احسان و کرم کرنے سے نہیں رکتا، اگرچہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر ڈالے۔ ٹھیک اسی طریقے سے والدین بھی اولاد کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں، چاہے کہ والدین کے سامنے اولاد نافرمان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سوم یہ کہ پروردگار اپنے بندوں پر احسان و کرم کرنے سے نہیں رکتا ہے، اگرچہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر ڈالے۔ ٹھیک اسی طریقے سے والدین بھی اولاد کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے، اچھا معاملہ کرتے ہیں، چاہے کہ اولاد والدین کے مقابلے میں ناگ فن کی طرح کیوں نہ مقابلے میں آ جائے، والدین کے لیے کتنی ہی مصیبتیں اولاد کیوں نہ پیدا کرے، پھر بھی والدین اولاد کے لیے صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں۔ شہرن یہ کہ پروردگار اپنے بندوں کو خوب پھولنے پھلنے کا موقع فراہم کرتا ہے، ان کی عبادات کو خوب پھولنے پھلنے کا موقع دیتا ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اعمال فانیہ کو اعمال باقیہ بنا دیتا ہے، قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے، تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے، جیسا کہ خود رب کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں اس دانے جیسی ہے جس دانے سے 7 بالی نکلی ہو اور ہر بال میں 100 دانے نکلے ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے والدین بھی اولاد کے مال میں زیادتی چاہتے ہیں، لیکن نوجوان رب نے ایک ضابطہ متعین کر دیا قرآن حکیم کے اندر کہ تو نے اف تک بھی نہ کہنا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ کرنا، انہیں جھڑکنا بھی نہ۔ اور گھر گھر کی کہانی یہی ہے، گھر گھر کا رونا یہی ہے کہ جیسے ہی بچہ 25-30 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، جیسے ہی بچے کی شادی ہوتی ہے وہ ماں کو نشانہ بناتا ہے، وہ باپ کو نشانہ بناتا ہے، وہ ماں باپ
باپ کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں یہ بیماری عام نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ ارشاد فرمایا ان کے ساتھ میں اچھی اچھی باتیں کرو۔ نوجوان تجھے حکم یہ دیا گیا ہے ایسے باتیں کر جیسا کہ تو 1 سال کا تھا، تو 1.5 سال کا تھا، تو 2 سال کا تھا، جیسا تیرے ساتھ میں باتیں کیا کرتے تھے تجھے یاد ہونا چاہیے۔ تجھے یاد کہاں سے ہوگا؟ تیری عمر تو کل 1 سال کی تھی، تیری عمر تو 1.5 سال کی تھی، تو باپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، تو بولنا نہیں جانتا تھا، تو اچھے طریقے سے کسی کو پہچانتا بھی نہیں تھا، تیری زندگی کا ابھی شعور بیدار نہیں ہوا تھا۔ باہر تجھے تیرا باپ لے کر کے 4 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اور وہاں کچھ دوری پر ایک مکان کی چھت پر، ایک مکان کی دیوار پر ایک وہاں کالا کوا بیٹھا ہوا تھا، تو نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، ہوں کر رہا ہے۔ تیرا باپ سمجھ گیا یہ میرا لگتا ہے اگر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو بار بار اس کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ ہر بار تیرا باپ تیری بات میں ہاں ملا کر کے یہی بات کہتا تھا، ہاں بیٹے کوا، ہاں بیٹے وہ کوا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ تو نے ہاں کری ہے۔ تیرے باپ نے تیری ہاں کے اندر 70 دفعہ آواز ملا کر کے یہی کہا ہے اور پیار کے ساتھ میں کہا ہے۔ پھر کیا ہوا نوجوان، جب اس تیرے باپ کی عمر 80-85 کی پہنچ گئی، تیرا یہ باپ بوڑھا ہو گیا، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، اس کے ہاتھ بھی کمزور ہو گئے، یہ قوت سماعت بھی کمزور ہو گئی، یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے، اور 80-90 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اور تو 30-35 سال کا نوجوان ہٹا گٹا وہاں دہلی کے اندر ملازمت کرتا ہے، ہاپوڑ کے اندر ملازمت کرتا ہے۔ تیرے کچھ احباب، تیرے دوست تیرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، اور تو اپنے دوستوں کو یوں گھر پہ پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور گھر پہ یوں گھما رہا ہے، وہاں کوئی کالی چیز پڑی ہوئی ہے۔ تیرے بوڑھے باپ نے کہا بیٹا یہ، تو نے کہا ابا یہ پنی ہے، تو نے اٹھائی نہیں، وہی پڑی ہوئی ہے۔ پھر تیرے باپ نے 5 منٹ کے بعد اشارہ کر دیا بیٹا یہ، پھر تو نے کہا ابا یہ پنی ہے، پھر دوبارہ تیرے باپ نے 8-10 منٹ کے بعد اشارہ کر دیا، پھر تیرے چہرے کے تیور بدل گئے، اور تو نے اپنے باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرمایا یوں کہا ہے معلوم نہیں بڈھے پنی ہے، 1000 دفعہ اشارہ کر دیا، 1000 دفعہ بتلا دیا، بالکل تیری عقل ماری گئی۔ نوجوان تو نے یہ کیا ظلم کر دیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے 3 دفعہ معلوم کیا ہے، تجھے یاد ہونا چاہیے 70 دفعہ تو نے اشارہ کیا تھا ابا یہ، ہر بار تیرا باپ تیری بات میں تیری ہاں میں ہاں ملا کر کے اشارہ کرتا رہا بیٹا یہ، ہاں بیٹا یہ، ہاں بیٹا یہ۔ اسی کو قرآن میں اشارہ کرتا ہے قولاً کریما، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ لیکن ظلم و زیادتی کی حد ہوتی ہے، ظلم و زیادتی کی حد ہوتی ہے، اور یہی نہیں اس معصومہ کو ظلم کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے اور پھر تجھے درد سہ کر کے جنم دیا ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں، پھر تجھے 2 سال تک اپنی چھاتی سے چمٹا کر کے دودھ پلایا، دودھ کی شکل میں اپنا جگر، اپنے خون جگر تجھے پلایا ہے۔ تجھے یاد ہونا چاہیے، اور تجھے یاد کہاں سے ہوگا، لیکن میں تجھے یاد دلاتا ہوں، میں بتلاتا ہوں کہ جب تو 9 مہینے کا تھا تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اور 9 مہینے تجھے ماں اٹھائے پھر رہی تھی، وہ بلندی پہ نہیں چل سکتی تھی، وہ تیز قدموں کے ساتھ میں چل نہیں سکتی تھی، وہ اچھے سے اچھا کھانا کھا نہیں سکتی تھی، وہ کھانے کے اندر بھی احتیاط کر رہی ہے، وہ چلنے کے اندر بھی احتیاط کر رہی ہے۔ اس کے میکے میں تیرے ماموں کے یہاں ایک شادی تھی، ایک پروگرام تھا، تیری خاطر اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا، وہ وہاں بھی نہ گئی، اور زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ آخری ایام میں تو یہ ماں اچھے سے لیٹ بھی نہیں سکتی ہے، اچھے سے بیٹھ نہیں سکتی ہے، اللہ کی قسم لیٹنے میں احتیاط کر رہی ہے، بیٹھنے میں احتیاط کر رہی ہے۔ پھر زمانہ وہ بھی آتا ہے جب مسئلہ تجھے جنم دینے کا ہوتا ہے، ولادت کا مسئلہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم کس طریقے
طریقے سے درد سہ کر کے ماں تجھے جنم دیتی ہے، موت سے پنجہ لڑا کر کے ماں تجھے جنم دیتی ہے، اور جس وقت میں جنم دینے کے بعد ماں کو درد ہوتا ہے، اس درد کی تکلیف کو ایک ماں جانتی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں جانتا ہے۔ چلے حضرت شاہ ہارون رحمت اللہ علیہ کی عدالت کے اندر، یہاں جن کے نام پر سہارنپور پڑا ہے، انہوں نے اپنی ماں کو 7 حج کمر پہ بٹھلا کر کے کرائے ہیں۔ ایک روز بعد نماز عشاء ماں کے ساتھ میں چائے پی رہے تھے، ماں کا موڈ بہت اچھا تھا، میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں کہا ماں کیا میں نے تیرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا؟ پھر کیا تھا؟ ماں کے چہرے کے اثرات تبدل اور تغیر میں بدل گئے ایک دم، اور ماں نے کہا ہارون اگر تو یہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تیرے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، اگر بات حق کی ہے تو سن، جب تو پیدا ہوا تھا اور مجھے درد ہوا تھا اور اس درد کے اندر میں نے ایک آہ بھری تھی، ابھی تو نے اس کا حق ادا بھی نہیں کیا، ابھی تو نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اور نوجوان تو آج ماں کو ستاتا ہے، ماں کو تڑپاتا ہے، ماں کو رلاتا ہے، اور تو اور ظلم زیادتی کی شکلیں کیسی کیسی ہوتی ہے۔ میں بتلاتا چلوں، اگر نوجوان تو 35-40 سال کا ہو گیا ہے اور پھر تیری شادی ہو گئی اور اتفاق سے تیرا کاروبار عروج کی طرف چل نکلا، تیرا کاروبار بڑھ گیا اور گلاوٹی میں یا ہاپوڑ کے اندر تو اپنی دکان کھول لیتا ہے، کوئی ورک شاپ کھول لیتا ہے، اور تو روز مرہ گھر صحیح وقت پر شام کے 7 بجے آ جاتا ہے۔ اتفاق کی بات تھی، ایک روز تجھے کام نکل آیا تو 7 بجے گھر نہیں آیا، وہاں 8 بھی بج گئے، وہاں 9 بھی بج گئے، وہاں 10 بھی بج گئے، اور تیری بوڑھی ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، وہاں گھر میں تیری بیگم بھی موجود ہے، بیگم تو دوسری منزل پر کولر کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، اسے تیری قطعاً پرواہ نہیں ہے، وہ سوچ رہے آ تو جائے گا، لیکن بوڑھی ماں ہے، اس کے سینے میں دھڑکنا والے دل وہ تیرے نہ آنے کی وجہ سے تیز دھڑکتا ہے۔ پھر بوڑھی ماں یہ کرتی ہے، وہاں سامنے دروازے کے پاس چارپائی ڈال لیتی ہے، اور بوڑھی ماں کی آنکھیں کمزور ہیں، یہ ہاتھ بھی کمزور ہے، چلنے کی طاقت نہیں، پیر بھی کمزور ہے، بوڑھی ماں نے وہاں چارپائی ڈالی ہے، اور بوڑھی ماں تیرا انتظار کرتی ہے، دروازہ بند ہے، کسی جانور کتے یا بلی وغیرہ نے وہ دروازے کو کھٹکھٹایا، بوڑھی ماں نے جرأت کی ہے، شاید میرا لخت جگر آیا ہوگا، بوڑھی ماں ہمت کر کے دروازہ کھولتی ہے، دیکھا کہ تو نہیں ہے، کوئی جانور ہے، مایوس لوٹ جاتی ہے، مایوس بیٹھ جاتی ہے، اللہ کی قسم پھر آدھا گھنٹے کے بعد تو آتا ہے اور تو کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، پھر تیری ماں دروازہ کھولتی ہے، پھر تیری ماں دروازہ کھولتی ہے اور تجھے دیکھتی ہے، تجھے دیکھ کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتی ہے، اس کی آنکھوں کو چین مل جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو چین مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے کہ ہاتھ میں پھلوں کی تھیلی ہے، بھئی جنازہ آ گیا، ہم ابھی جنازے کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، تھوڑی سی بات ختم کر دے، بات کرنے کے بعد میں اور نماز بھی ہوگی، جنازے کی نماز بھی ہوگی، آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ بات پوری کر دوں تھوڑی سی، بھئی بیٹھ جائیں، جانے کی تو ماں انتظار کرتی ہے، اور ماں کا انتظار اس قدر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ماں کا انتظار ہوتا ہے، اور ماں نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد ماں نے دیکھا کہ میرا لخت جگر ہے، لیکن تو نے اس طریقے سے ماں کے ساتھ میں سلوک کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تیرے ہاتھ میں پھلوں کی تھیلی تھی، اللہ کی قسم تیرے ہاتھ میں 1-1.5 کلو سیب تھے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا نوجوان، تیری ماں 3 گھنٹے سے تیرا انتظار کر رہی تھی، تجھے دیکھنے کے لئے اس کی آنکھیں بیتاب تھی، تو نے ماں کو نہ سلام کیا، نہ ماں سے خیریت معلوم کی ہے، اور سیدھے تو وہاں گھر میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد زینے کے راستے سے دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہاں تیری بیگم سوئی ہوئی ہے، تو اس کو اٹھاتا ہے اور وہ تھیلی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہاں نوجوان تو نے کیا غضب کر دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ پھلوں کی تھیلی
تو اپنی بوڑھی ماں کے حوالے کرتا، تیری ماں ان میں سے شاید ایک پھل بھی نہ کھا پاتی، اور پھر وہ پھلوں کی تھیلی گھما پھرا کر کے تیری ماں تیری بیگم کے تیرے بچوں کے ساتھ میں پہنچا دیتی۔ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی خدمت سے خدا ملا کرتا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے یہ تو بتا جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ غیب سے آواز آئی کہ فلاں فلاں قریشی تمہارا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ فلاں قریشی میرا جنت میں رفیق ہوگا، میں تو نبی ہوں، میرا پڑوسی کوئی حاجی کوئی نمازی ہوتا، میرا پڑوسی تو کوئی بڑا نیک آدمی ہوتا، یہ قریشی پہ لیبل کیوں لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جستجو میں نکلے کہ اس قریشی کا عمل تو دیکھوں، اس قصائی کا عمل تو دیکھوں۔ عمل دیکھنے کے لیے نکلے تو پھر کیا دیکھا کہ وہاں وہ قریشی گوشت کی دکان پر گوشت بنا کر کے بیچ رہا ہے، جلدی جلدی سے فارغ ہوتا ہے، اپنی دکان کو مقفل کرتا ہے، تالا لگاتا ہے، ایک تھیلا لیتا ہے اور تھیلے میں تھوڑی گوشت ڈال کر کے اپنے گھر کو چل دیتا ہے۔ موسیٰ اس کو نہیں جانتے تھے، وہ موسیٰ کو بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر تک جاتے ہیں اس کے ساتھ میں، تو کیا دیکھتے ہیں اپنے گھر گیا، ایک بڑھیا لیٹی ہوئی ہے، اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، وہ تو بالکل 90-100 سال کی ہو چکی ہے، اس کو پتا کچھ نہیں ہے، وہیں پخانا وہیں پیشاب کر رہی ہے۔ وہ قصائی وہ قریشی پہنچتا ہے اور ایک کپڑا لیتا ہے، اس کا آنکھیں صاف کرتا ہے، اس کا چہرہ صاف کرتا ہے، جلدی سے کھانا بناتا ہے اور کھانا بنا کر کے اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے۔ وہ بڑھیا بڑبڑاتی رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ارے بھائی یہ کون بڑھیا ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ یوں کہتا ہے میاں یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں دکان سے آنے کے بعد، اور یہ میری ماں یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ موسیٰ سمجھ گئے کہ ماں کی دعا کا صلہ ہے، ماں کی دعا کا صلہ ہے۔ اور یہی موسیٰ ہے جب کوہ طور پہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوہ طور پہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی ماں ان کے جانے کے بعد مصلی بچھاتی ہے اور دعا کرتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کے مزاج کے اندر شدت ہے، تلخی ہے، تیزی ہے، یا اللہ اگر دوران کلام زبان سے کوئی سختی سے بات نکل جائے اللہ معاف فرما دینا، معاف کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بڑا تلخ تھا، بہت ترش مزاج تھا، آپ کے مزاج میں بہت شدت تھی۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آنا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ وہ ہاؤس پاور جو تمہارے پیچھے تھا، تمہیں بجلی سپلائی کرتا تھا، وہ تمہاری بڑھیا ماں تھی جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مغفرت کرتی رہتی تھی، وہ بڑھیا اب نہیں رہی ہے، اب تمہارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ اس بڑھیا کو ہم نے بلا لیا ہے، یہ ذرا سنبھل کر کے آنا، سنبھل کے بات کرنا۔ رب نے وارننگ دی ہے، جب موسیٰ کو یہ چیتاونی دی گئی، یہ وارننگ دی گئی، پھر تیرا اور میرا کیا عالم ہوگا؟ تو اور میں جو 24 گھنٹے اپنی ماں کو ستاتے ہیں، اپنی ماں کو تڑپاتے ہیں، اللہ کی قسم پھر تیری اور میری تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرا موڈ تھا میں دیر تک بات کروں، لیکن حالات، پھر اوپر سے نماز کا تقاضا، پھر جنازے کی نماز کا تقاضا، انتقال ہوا ہے جس کا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، کہو آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، کہو آمین۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدل عطا فرمائے، اور کسی کا کوئی بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، آمین کہو، آمین کہو۔ دنیا سے تجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے،
وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس کی جہاں موت واقع ہونی ہے اسباب بنتے چلے جائیں گے، وہ انسان وہاں پہنچ جائے گا ٹائم پر، اور اسرائیل علیہ السلام وہاں روح قبض کر لیں گے۔ آج تو ہم یوں کہتے ہیں کہ گلاوٹی نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، دہلی نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ نہ کھاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، یہ اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی وہ سعودی عرب کے اندر رہتا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے فرشتوں سے یوں کہا کہ فلاں آدمی فلاں پہاڑی پر اس کی روح قبض کر کے لے آؤ، اور وہ آدمی سعودیہ میں بتلایا گیا تھا، اور دیکھا تو آدمی ہندوستان میں تھا۔ اب ہندوستان میں یہاں بجھیڑے کے اندر، اور کہاں سعودی، یہاں سے وہاں پہنچنے میں تو 3 4 6 گھنٹے چاہیے، اور یوں حکم تھا کہ 2:30 پر روح قبض کرنی ہے۔ اب 2:23 ہو رہی، 5-6 منٹ باقی ہیں، اور اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ وہاں سعودی کی پہاڑیوں پر یہ بجھیڑے میں ہے، تو اس کی روح قبض کیسے کرنی ہے؟ تو وہاں ملک الموت نے گھور کر کے دیکھا، اس کو ڈر لگا، حضرت سلیمان ادھر سے نکلے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کی حکومت ایسی ہے کہ کسی کو ایسی حکومت عطا نہیں کی، کسی کو ایسی بادشاہت عطا نہیں کی گئی، ہر شے پہ حکومت تھی۔ اس آدمی کو ڈر لگا، دوڑ کر کے کہا یا نبی اللہ، مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہواؤں کو حکم دیا، اور ہواؤں نے سعودی کی پہاڑیوں میں پہنچا دیا، صحیح ٹائم پر پہنچا دیا، اور وہیں جا کر کے فکس ٹائم پر ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ تو جس کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے وہ تو اس کی وہی موت آئے گی، میری بھی آئے گی، تیری بھی آئے گی۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ میں خاتمہ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرما۔ ایسا نہیں کہ موضوع بدل گیا، یہ تو حالات بدل گئے اس لیے موضوع بدل گیا، ورنہ رات ہم سراوے کے اندر تھے، 2.25 گھنٹے ہماری بات چیت ہوئی، اور اسی موضوع پر ہوئی۔ اتنا حساس موضوع ہے، اتنا حساس موضوع ہے کہ پوچھو 70 سال کی عمر والے سے، 80 سال کی عمر والے سے کہ ماں باپ کے ساتھ میں کیا ظلم کر رہی ہے اولاد۔ آج ضرورت ہے، لوگ اصلاح معاشرہ کے پروگرام کرتے ہیں، سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ معاشرے میں اگر یہ بیماری ختم ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ سکون سے جئیں گے، اولاد کو دعا دیں گے، پھر کاروبار بھی چلے گا، پھر گھروں میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ماں سے بھی ناراض، باپ سے بھی ناراض، اور جو ماں باپ سے ناراض ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہے گا، وہاں بھی پریشان رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بہت شوق سے سن رہا